اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. محترم بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اپنے عنوان کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں. میرے نوجوان ساتھیوں، ذرا غور سے سنیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. خطبہ جمعہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن جب خطبہ شروع ہو جائے، مؤذن نے اذان شروع کر دیا، ختم ہو گئی اور خطیب نے شروع کر دیا خطبہ. اب اس درمیان ہم اشارہ بھی نہیں کر سکتے کسی کو. کوئی بات چیت کر رہا ہے، ہم خاموش ہونے کا نہیں کہہ سکتے، اشارہ بھی نہیں کر سکتے. کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آگے خس کیے. مگر افسوس، میرے نوجوان ساتھی، میرے دوست جوان کی حالت میں پہنچ چکے ہیں اور آپس میں ابھی تک بات کر رہے ہیں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس درمیان ہم اشارہ بھی نہیں کر سکتے اور آپ ابھی بھی بات کرنے میں لگے ہوئے ہیں. خطبہ نہیں سن رہے ہیں آپ کا کوئی فائدہ نہیں یہاں پر حاضر رہنا. ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کو اشارہ بھی نہ کرے. اگر اشارہ کیا اور لگاوتا، اس نے لگاؤ کیا، اس نے کھیل کیا، اس کو جمعہ کا ثواب نہیں ملا. لہذا خطبہ کو بڑے غور سے سنیں. آپس میں بات چیت بند کر دیں، بالکل قطعی دور دور ہٹ جائیں، وہاں سے نکل جائیں. میرے دینی بھائیوں، آج سے تقریباً 1.5 ماہ بعد ہم میں سے اکثر لوگ جانور ذبح کریں گے اور تقریباً سبھی لوگ خوب گوشت کھائیں گے اور کھلائیں گے. سبھی لوگ ہم میں سے خوب گوشت کھائیں گے اور کھلائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو بناتے ہوئے ہم لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، خوب گوشت کھاتے اور کھلاتے ہیں، اور کھلانا بھی چاہیے. کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک موقع پر، جس شخص کو وسعت ہو، جسے طاقت ہو جانور ذبح کرنے کی، اور وہ جانور ذبح نہ کرے یوم النحر میں، قربانی کے دن جانور ذبح کرنے کی طاقت ہے اور باوجود وہ جانور ذبح نہیں کر رہا ہے، ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. ذرا غور کیجیے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ہر ماہ ذی الحج کی 10 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک خوب جانور ذبح کرتے ہیں، کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں. اور چونکہ اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. وَمَن يَرْغَبُ مِن، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اس سے بڑا بے وقوف نادان کون ہوگا. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ، اس سے بڑا بے وقوف نادان احمق کون ہوگا، جس نے خود اپنے آپ کو احمق بنا لیا. وہی ہوگا بڑا بے وقوف، بڑا نادان، جو ملت ابراہیم سے ہٹ کر، ابراہیم کی سنت سے ہٹ کر، ابراہیم کی سنت سے اعراض کر کے اپنے منمانی طریقے سے زندگی گزاری. ذرا غور کیجئے، قرآن کی آیت ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو ابراہیم کی سنت سے اعراض کرے، جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو نہ مانے، ایسا شخص سب سے بڑا بے وقوف، سب سے بڑا نادان ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام جس کو ہم نے دنیا میں چن لیا اور آخرت میں اس کا شمار نیک لوگوں میں سے ہے. تو ایسے ابراہیم علیہ السلام کی ہم سنت کو مناتے ہوئے ہر سال یوم النحر ذی الحج کی 10 تاریخ کو ہم
جانور ذبح کرتے کھاتے اور کھلاتے ہیں، کھلانا چاہیے میرے بھائی، لیکن کیا بس یہی ایک سنت ہے؟ آج کے خطبہ جمعہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نہیں، یہ ایک سنت نہیں ہے، بلکہ اور بھی سنتیں ہیں جس کو ہم فراموش کر بیٹھے ہیں، جس کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو اللہ کی قسم ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں، وہ مقام جو ہمارے اسلاف کا ہوا کرتا تھا، جو صحابہ کرام کا ہوا کرتا تھا، جو ہمارے بزرگوں کا ہوا کرتا تھا، وہی مقام پھر لوٹ کر آ جائے گا۔ آج کیا پوزیشن ہماری ہے، آج کیا ویلو ہماری، یہ بتانا نہیں چاہوں گا، سب کوئی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن اس کا علاج کیا ہے، اس کی دوا کیا ہے؟ آج کے خطبہ جمعہ میں یہی بتانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ابراہیمی بنیے اور بلندی پائیے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا میرا عنوان یہ ہے، ابراہیمی بنیے اور بلندی پائیے، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کی جو سنتیں تھی اس کو اپنانے کی کوشش کریے۔ صرف کھانے اور کھلانے کی نہیں کہ ایک ہی دن ہم نے کھا لیا کھلا دیا، یہ نہیں، خوب گوشت کھائے کھلائے، یہ نہیں، بلکہ وہ تمام سنتیں جو ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھی ہم اس کو اپنائیں، اور اپنانے کے ساتھ ساتھ ہم بھی وہ مقام کو پانے کی کوشش کریں جو ہمارے اسلاف نے پایا تھا۔ انہی سنتوں میں سے ایک سنت جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اذ جاء ربہ بقلب سلیم وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جب ہمارے پاس آیا تو پاک و صاف دل لے کر آیا، قلب سلیم لے کے آیا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جب ہمارے پاس آیا تو قلب سلیم لے کر آیا۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں۔ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ ابراہیم جب ہمارے پاس آیا تو قلب سلیم لے کر آیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم بھی جب دنیا سے جائیں تو قلب سلیم لے کر جائیں۔ اگر قلب سلیم ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ کی قسم ہماری نمازیں، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، ہماری قربانی، سارے کی ساری بات جو ہم کرتے آئے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ساری کی ساری ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جائے گی اور ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر ہم نے قلب سلیم لے کر نہیں گئے، اللہ کے دربار میں قلب سلیم لے کے نہیں پہنچے، تو ہمارا بھی شمار جہنمیے میں ہو جائے گا، ہماری ساری کی ساری نیکیاں ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جائے گی۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہماری نمازیں، ماہ رمضان کے روزے، نفلی روزے، یہ سب بخشوا دیں گے، ہے نا؟ باقی ہم کو قلب سلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیو، جہاں نماز کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھنا بہت ضروری ہے، صدقہ و خیرات دیگر نیکیاں کرنا ضروری ہے، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارا دل قلب سلیم ہو، ہمارا دل پاک و صاف ہو۔ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ قلب کا معنی ہوتا ہے دل، ہردے، ہارٹ، اور سلیم پاک۔ ایسا دل جس میں نہ شرک پایا جاتا ہو، ایسا دل جس میں نہ بدعت پائی جاتی ہو، ایسا دل جس میں حسد، بغض، کینہ، کپٹ نہ پایا جاتا ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دل تو شرک سے پاک ہے، ہم بدعت سے پاک ہے، اب ہمارے دلوں کے اندر میں بھلائی حسد ہو چلے گا نہ۔ میرے بھائی، جتنا ضروری ہمارے دل کے اندر میں سے شرک کو نکالنا ضروری ہے، اسی کے ساتھ ساتھ بدعت کو نکالنا ضروری ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں کے اندر سے حسد، بغض، کینہ، کپٹ، دشمنی کو بھی نکالنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ جس طریقے سے ایک مشرک جہنم میں جائے گا ویسے ہم بھی چلے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ہمارا دل شرک سے تو پاک ہے، بدعت سے تو پاک ہے، لیکن حسد سے پاک نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہی بیان فرمایا، جاء ربہ بقلب سلیم۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جب ہمارے پاس آیا تو قلب سلیم لے کر آیا، لہذا ہمارے دلوں کے اندر میں ہمارا دل پاک و صاف ہونا چاہیے۔
مذہب اسلام میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت زیادہ زور دیے ہیں. اور یہی نہیں، اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں بار بار اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ہمارا دل جہاں شرک سے پاک ہو، ہمارا دل جہاں بدعت سے پاک ہو، وہیں بغض کینہ کپٹ دشمنی سے بھی پاک ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، یہ حسد جو ہے، بغض کینہ کپٹ ہے، یہ مسلمان کی پہچان نہیں. مسلمان جو ہوگا وہ کر ہی نہیں سکتا. اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کی طرف اشارہ فرمایا، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہ ملکا عظیما. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 54 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ. یہ لوگ حسد اس لیے کرتے ہیں، یہ لوگ مسلمانوں سے حسد اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے ان کو دے رکھا ہے اسلام جیسی دولت. اسلام جیسی دولت ان کو دے رکھا ہے، اس لیے یہ لوگ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ آج جو بھی ہم سے حسد کر رہا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اور مسلمانوں سے ہی حسد کیا جاتا ہے. یاد رکھیے گا. تو جو لوگ حسد کر رہے ہیں تو اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کا محاسبہ کریں کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع میں ارشاد فرمایا تھا، لا یجتمعان فی عبد قلب، لا یجتمعان فی عبد قلب. کسی بھی مومن کے دل میں، کسی بھی انسان کے دل میں، کسی بھی انسان کے دل میں دو چیز اکٹھا نہیں ہو سکتی. کسی بھی انسان کے دل میں دو چیز اکٹھا نہیں ہو سکتی، جمع نہیں ہو سکتی دونوں ایک ساتھ. جس طرح سے رات اور دن اکٹھے نہیں ہو سکتی، جس طرح دھوپ اور چھاؤں اکٹھے نہیں ہو سکتے، ٹھیک اسی طریقے سے کسی بھی انسان کے دل میں دو چیز اکٹھا نہیں ہو سکتی. الایمان والحسد، ایمان اور حسد دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. یا تو ایمان ہوگا یا تو حسد ہوگا. اگر ہمارے دل میں ایمان ہے تو حسد آ ہی نہیں سکتا، اور اگر حسد ہے تو ایمان نہیں ہو سکتا. میرے الفاظ نہیں میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے، لا یجتمعان فی عبد قلب. کسی بھی انسان کے دل میں دو چیز اکٹھا نہیں ہو سکتی. الایمان والحسد، ایمان اور حسد. یا تو ایمان ہوگا یا تو حسد ہوگا. اگر ہمارے دل میں حسد ہے تو پھر ایمان نہیں ہے، اور ہماری ساری نیکیاں برباد ہو جائے گی. انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا آپ کو. تو حسد کسے کہتے ہیں، حسد کی پریبھاشا کیا ہے، اس کو بھی سمجھ لیجیے. حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا. کسی کے پاس کوئی اچھی چیز یہ ہے، مثلا یہ گھڑی میں اچھی ہے، اچھی لگ رہی ہے، تو فوراً کہہ دیا یہ گھڑی اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، یہ گھڑی اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے. یہ اس کے پاس دولت ہے، یہ دولت اس کے لائق نہیں ہے، تو دولت اس کو نہیں ملنا چاہیے. اب وہ دولت کو زوال کے لیے طرح طرح کی پلاننگ بنا رہا ہے، طرح طرح کے حربے استعمال کر رہا ہے کہ اس کی دولت اس کے پاس سے ہٹ جائے. یا یہ بھی حسد ہے کہ دو دل آپس میں محبت کر رہے ہیں، دو دوست آپس میں محبت کر رہے ہیں، ان کی محبت کو کیسے ختم کیا جائے، کیسے ان کے دلوں کے اندر بیج نفرت کا بویا جائے. یہ بھی حسد کرنے والوں کے اندر میں کہ دیکھتے رہتے ہیں کیسے ان کی حسد کو ختم کرے، کیسے ان کی محبت کو ختم کرے، کیسے ان کے اندر میں دراڑ پیدا کرے، نفرت پیدا کرے. اور جب تک وہ دراڑ پیدا نہ کر دے، جب تک وہ نفرت پیدا نہ کر دے دونوں دلوں کے درمیان، اس حاسد کو سکون نہیں ملتا، اس حاسد کو آرام نہیں ملتا، وہ بے چین رہتا ہے. میرے بھائیوں، حسد ایک ایسی بلا ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حسد ایسی بلا ہے کہ جس میں بھی آ جاتی ہے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، داؤل الامم، میری امت میں وہ چیز آ جائے گی جو پہلی امتوں میں آئی تھی، میری امت میں وہ چیز آ جائے گی جو پہلی امتوں میں تھی. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی بیماری ہے، وہ کون سی چیز ہے جو پہلے امتوں میں تھی اور ہماری امت میں آئے گی؟ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، والحسد، یہ حسد ہے. اور ہی الحالقہ، یہی ہلاکت کرنے والی ہے، یہی استرا ہے، یہی موندنے والی ہے، یہی موندنے والی ہے.
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ سر کے بالوں کو مونڈنے والی ہے، ولیکن شعر ولیکن دین، لیکن یہ دین کو مونڈنے والی ہے. یعنی جس طرح اس طرح سر کے بالوں کو مونڈ دیتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے حسد ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، ساری نیکی برباد. لہذا ہمارے دلوں کے اندر میں حسد بالکل نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کسی کو نعمت کو دیکھ کے ہمیں خوش ہونا چاہیے اور اس کے لیے دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ فرمائے اور برکت عطا فرمائے. مگر افسوس آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر جلتے ہیں، کہ دوسرے کے عہدے کو دیکھ کر جلتے ہیں، دوسرے کی دولت کو دیکھ کے جلتے ہیں، دوسرے کی آپس کی محبت کو دیکھ کے جلتے رہتے ہیں. ہمیں جب تک اس نعمت کو زوال نہ آ جائے ہمیں سکون نہیں ملتا. میرے بھائیوں، حسد ایک ایسی بلا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے قتل یہ حسد کی وجہ سے ہوا. دنیا میں سب سے پہلا قتل اس حسد کی وجہ سے ہوا. آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے قرآن مجید میں بار بار پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا. فرمایا اللہ رب العالمین نے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کا واقعہ سنا دیجیے، سچا واقعہ بتا دیجیے. اذ قربا قربانا فتقبل من الآخر، ان دونوں نے قربانی پیش کی اللہ تعالیٰ کے درمیان میں. آدم کے دو بیٹوں نے قربانی پیش کی اللہ کے درمیان، اللہ کے دربار میں، اور دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی نہ قبول ہوئی، ایک کی رد کر دی گئی. جس کی رد کر دی گئی اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے تھا. اس کو اللہ کے قانون سے راضی ہو جانا چاہیے تھا، اللہ کی منشا سے راضی ہونا چاہیے تھا، لیکن اپنے ہی بھائی سے حسد کر بیٹھا. واقعہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی بیوی حوا کو ایک ساتھ دو بیٹا بیٹی پیدا ہوتے. یہ بیٹا بیٹی، پھر یہ بیٹا بیٹی، یہ بیٹا یہ بیٹی، یہ بیٹی پیدا ہوئی، یہ بیٹا پیدا ہوا، اس کا ساتھ نکاح ہوتا تھا. یہ بیٹی یہ بیٹا کا نکاح ساتھ ہوتا تھا. یہ سلسلہ چلے آ رہا تھا. لیکن جیسی ہی قابل کے ساتھ اقلیمہ پیدا ہوئی، اور اقلیمہ انتہائی خوبصورت بیٹی تھی، اس کے برعکس حابل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی وہ اقلیمہ کے مقابلے میں تھوڑی کم خوبصورت تھی. لیکن قابل نے کہا کہ نہیں، میرے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی اس سے نکاح میں ہی کروں گا، جو شریعت میں چلے آ رہا ہے اس کا میں انکار کرتا ہوں، میں اس کا مستحق ہوں، میں اپنی بہن کا مستحق ہوں، میرا نکاح میری بہن اقلیمہ سے ہونا چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام نے بار بار سمجھایا، نہیں سمجھ میں آئی بات. کہا چلو ٹھیک، اب نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو ایک کام کرو، دونوں کے دونوں اللہ کے دربار میں قربانی پیش کرو. دونوں نے قربانی پیش کی، دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی. کس کی قربانی قبول ہوئی؟ حابل کی قربانی قبول ہوئی. تو اب قابل کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں تو نہیں مانوں گا اس کو، میں تو اس کو اپنے راستے سے ہٹاؤں گا حابل کو. قابل کے دماغ میں بات آ رہا ہے کہ میں حابل کو ہٹاؤں گا اپنے راستے سے. چنانچہ اس نے طرح طرح کے حربے استعمال کیا اور کہا کہ میں تو ضرور بے ضرور قتل کروں گا، میں تجھے مار کے ہی رہوں گا. حابل کہتا بھائی تو اپنا ہاتھ بھلا ہی مجھے اپنے طرف بڑھا لے مارنے کے لیے، لیکن میں اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ متقیوں کی، پرہیزگاروں کی، اللہ سے ڈرنے والوں کی ہی نیکی کو قبول کرتا ہے، ان کی قربانی کو قبول کرتا ہے. میں تیرے طرف اپنے ہاتھ کو بڑھاؤں گا نہیں. اس کو سمجھایا کہ تو بھی باز آ جا، لیکن وہ باز نہیں آیا. اس کے دل نے اس کو مائل کر دیا اپنے بھائی کو قتل کرنے پر، یعنی حابل کو قتل کرنے پر، اور انہوں نے حابل کو قتل کر دیا قابل نے. کس بات پر؟ اس کے دل میں حسد آ گیا کہ حابل اس لائق نہیں ہے کہ یہ اقلیمہ اس کے ساتھ نکاح ہو، اقلیمہ کا نکاح اس کے ساتھ ہو، اس کے لائق نہیں ہے وہ. جیسے آج ہمارے معاشرے میں یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو یہ دولت ملے، یہ نعمت ملے، یہ عہدہ ملے، یہ منصب ملے، یہ اس لائق نہیں ہے. یہ منصب، یہ عہدہ، یہ دولت اس کو نہیں ملنا چاہیے. ٹھیک اسی طریقے سے قابل نے اپنے بھائی کے بارے میں کہا کہ حابل اس لائق نہیں ہے کہ یہ لڑکی اس کو ملے. چنانچہ اس نے کو راستے سے ہٹا دیا. کیا ہوا؟ دنیا آخرت دونوں میں تباہ ہوا. تو بہرحال میرے بھائیوں، دنیا میں سب سے پہلے قتل اسی حسد کی وجہ سے ہوا ہے.
اور یہ حسد اللہ کے پیغمبروں کے درمیان، جیسے آپ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ سنا بھی، اسی طریقے سے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے درمیان میں بھی ایسے معاملہ ہوا کہ یوسف کے بھائی آپس میں صرف اسی بنا پر حسد کر رہے ہیں کہ ہمارے ابا یوسف سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہم سے محبت کم کرتے ہیں، ان کے درمیان بھی حسد آیا، انہوں نے بھی اپنے بھائی کو طرح طرح کے تکالیف دیا اور کنویں میں لے کر ڈال دیا۔ بہرحال یہ تمام واقعے ہم جانتے ہیں۔ بتانا میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارا دل پاک ہونا انتہائی ضروری ہے، اور یاد رکھیے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا یزال الناس، لوگ برابر بھلائی میں رہیں گے، خوشحالی میں رہیں گے، عزت میں رہیں گے۔ لا یزال الناس بخیر، لوگ ہمیشہ خوشحالی میں رہیں گے، عزت، شہرت، تمام دولت ان کو ملتے رہے گی۔ کب تک ملتے رہے گی؟ ما لم یتحاسدوا، جب تک کہ وہ حسد نہ کرے، اور جیسی حسد آ جائے گا، آنا شروع ہو جائے گا، وہیں سے زوال شروع ہو جائے گا۔ آج ہمارا حال یہی ہے کہ جب تک ہمارے درمیان میں حسد نہیں تھا، ہمارے اسلاف میں حسد نہیں تھا، تب تک ہمارا مقام اونچا اونچا ہوتے جا رہا تھا، ہر کوئی ہماری عزت کیا کرتا تھا، اور جیسی ہمارے درمیان میں حسد شروع ہو گیا، وہیں سے آج ہمارا زوال شروع ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے غلط نہیں فرمایا تھا، لا یزال الناس بخیر، لوگ برابر بھلائی میں رہیں گے، لوگ برابر بھلائی میں رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ وہ حسد نہ کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ حسد اگر جب آ جاتا ہے تو ہمارے درمیان میں سے تمام اچھائیاں، خوشحالیاں، عزت، شہرت، دولت سب کے سب تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور زوال، پریشانی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آج وہی ہو رہا ہے، آج وہی ہو رہا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے یاد رکھو کہ جہاں ہم ماہ ذی الحج میں 10 تاریخ کو قربانی کریں گے، گوشت کھائیں گے، کھلائیں گے، جانور کو ذبح کریں گے، وہیں اپنے نفس حسد کو بھی ذبح کریں، وہیں اپنے نفس دشمنی کو بھی ذبح کریں، اپنے بھائی سے نفرت کو بھی ذبح کریں، اپنے بھائی کی دشمنی کو بھی ذبح کریں، اور اپنے بھائی سے گلے ملنے کی پوری کوشش کریں، اور آج ہی سے ملنے کی، اس دن کا انتظار نہ کرے، بلکہ آج ہی سے آپ ملنا شروع کر دے۔ ورنہ یاد رکھیے، یہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، ہماری ساری نیکیاں ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جائے گی۔ مسند احمد کے اندر ایک واقعہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں کہ ابھی ابھی جنتی آنے والا ہے، ابھی ابھی جنتی آنے والا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص جن کا نام سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے آ رہے ہیں، وضو کے پانی جسم سے ٹپک رہے ہیں، ہاتھ میں جوتی ہے، چلے آئے۔ میٹنگ برخاست ہو گئی۔ دوسرے دن بھی یہی اتفاق اچانک ایسا ہی ہوا، دوسرے دن بھی اتفاق ایسا ہی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ الفاظ عطا ہوتے ہیں میٹنگ کے درمیان کہ ابھی ابھی جنتی آنے والا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہی جو کل چلے آئے تھے وہی چلے آئے ہیں، اور وہی کیفیت ہے کہ ہاتھ میں جوتی ہے، جسم سے وضو کے پانی ٹپک رہے ہیں، یعنی ابھی ابھی وضو کر کے چلے آئے۔ تیسرے دن میں اتفاق ایسا ہی ہوا کہ چلے آ رہے ہیں، اور آنے سے پہلے پیارے نبی نے فرمایا کہ ابھی جنتی آنے والا ہے۔ جیسے ہی نبی کے الفاظ ادا ہوئے، لوگوں نے دیکھا کہ وہی شخص چلے آئے، جو کل تھے، پرسوں تھے، وہی چلے آئے۔ چنانچہ میٹنگ برخاست ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھر کو جانے لگے۔ حضرت عبداللہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ کس کے پیچھے؟ جن کے بارے میں بتایا گیا جنتی آنے والا ہے، ان کے پیچھے جا رہے ہیں، جن کا نام سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ کیا مقصد ہے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ دیکھو وہ کون سا نیک کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے پیارے نبی نے فرمایا جنتی آنے والا ہے، جنتی آنے والا، جنتی آنے والا ہے، اور یہ آئے ہیں تو وہ جنتی کام میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ یہ روز کیوں ادھر سے جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کی برائی ہم ڈھونڈتے ہیں، اور جب وہ کوئی برائی ملتی ہے تو پبلسٹی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی ہم کسی کی برائی کو نہ تلاشیں، اور بلا تلاشے اگر کسی کی برائی ہمیں مل جائے تو اس پہ پردہ ڈال دے
کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی برائی پر پردہ ڈالے گا کل اللہ رب العالمین روز محشر میں اس کی برائی پر پردہ ڈالے گا. لہذا ہمیں پہلی بات کسی کی برائی کو تلاشنا نہیں ہے، اور اگر برائی نظر آ جائے تو پردہ ڈال دینا ہے، چھپا لینا ہے. بہرحال یہ شخص نکلے ہیں ان کے پیچھے اس مقصد سے کہ دیکھیں وہ کون سا نیک کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی قرار دیا ہے. گھر کے پاس پہنچے، کہا بھائی میں آپ کے گھر میں رکنا چاہتا ہوں. کہا رک جائیے، کوئی بات نہیں. رکے، ایک دن رکے، 2 دن رکے، 3 دن رکے، 3 دن تک لگاتار صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک پورا 24 گھنٹہ نظر رکھ رہے ہیں کہ ایسا کون سی نیکی کا کام کرتے ہیں میں بھی کروں. لیکن کوئی اہم نیکی نہیں پایا، کوئی انوکھی نرالی نیکی نہیں پایا. جو ساروں کے اندر میں وہی تمام نیکی ان کے اندر میں ہے، کوئی خاص نیکی نہیں پایا. آخر میں کہا بھائی میں آپ کے گھر میں اس لیے رکا ہوا تھا، میں آپ کے گھر میں اس لیے رکا ہوا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کون سا نیک کام کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا نیک جنتی آنے والا اور آپ ہی آئے، دوسرے دن کہا جنتی آنے والا آپ ہی آئے، تیسرے دن کہا جنتی آنے والا آپ ہی آئے. تو میں دیکھنا چاہتا تھا جنتی کا کون سا کام آپ کرتے میں بھی جنتی بن جاؤں. لیکن کوئی میں نے نرالی، کوئی انوکھی نیکی نہیں پایا. جو سارے صحابہ کے اندر، سارے لوگوں میں جو نیکی ہے وہی آپ کے اندر میں ہے. آپ ہی بتائیے کون سی نیک کام کرتے ہیں. کہا بھائی میں یہ صرف آپ نے جو دیکھا وہ صحیح ہے، لیکن میرے دل کے اندر کسی کے لیے دھوکہ نہیں ہے، میرے دل میں کسی کے لیے دھوکہ نہیں ہے. ولا حسد، اور نہ حسد ہے. جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو خیر دے رکھا ہے، بھلائی دے رکھا ہے، کوئی عہدہ منصب دے رکھا ہے، میں اس کے خلاف میں حسد نہیں کرتا. بس یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا ہے. میرے بھائیو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اپنے دلوں کے اندر سے حسد کو پاک کرنا انتہائی ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں کیا نہیں ہوا، کیا کیا نہیں کیا گیا. آپ کو مارا نہیں گیا، پیٹا نہیں گیا، شہر سے باہر ہجرت نہ کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا، آپ کے کیا کیا نہیں ہوا آپ کے ساتھ میں. لیکن آپ نے سب کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا اور پاک و صاف دل لے کے اللہ کے پاس پہنچے. لہذا ہمارے ساتھ بھی جو کچھ ہوتا ہے ہمیں درگزر کر کے اپنے دل کو پاک و صاف لے کے اللہ کے پاس پہنچنا ہے. اگر ہم اللہ کے پاس پاک و صاف دل کے لے کے پہنچیں گے یقیناً ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی وغیرہ 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 قابل قبول ہوگی، عند اللہ مقبول ہوگی. ورنہ ساری کی ساری نیکیاں رادی کی ٹوکری میں ڈال دی جائے گی. میرے تک خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا دل حسد سے، کینہ سے، کپٹ سے، دشمنی سے، بغض، عداوت سے پاک و صاف ہونا ضروری ہے. جیسے ہمارا دل شرک سے پاک ہے، جیسا ہمارا دل بدعت سے پاک ہے، ہم سنتی لوگ ہیں، سنت کے ماننے والے، سنت پر عمل کرنے والے، ویسے ہی ہمارا دل اس سے بھی پاک ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو اس پر نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.